7 اشارے کہ اللہ نے تمہارے لیے جیون ساتھی چن لیا۔ یہ روحانی اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر روحانیت میں پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ جو بچیوں کی مائیں ہیں وہ بڑی پریشان رہتی ہیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے، اور کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اگر رشتہ ان کے پاس آتا ہے کسی بھی صورت میں تو کہتی ہیں کہ ہمیں استخارہ کر کے پلیز بتائیں کہ یہ فلاں رشتہ ہمارے لیے کیسا ہے۔ تو آج ہم اس پہ عام طور پر اسلامی اور روحانی جو معاملات ہیں اس میں انسان کو اپنے دل، حالات، تقدیر سے کچھ نشانیاں ملتی ہیں کہ یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس میں کچھ اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی ہوتی ہیں، انسان خود بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو پریشان رہتی ہیں کہ کیا یہ رشتہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، یا وہ کسی دوسروں سے استخارہ کرواتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ خود پہلے روحانی طور پہ اس کو محسوس کرے اور نشانیوں کو دیکھیں۔ اگر یہ جو نشانیاں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر وہ نشانیاں ساری ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو جواب مل جاتا ہے اور استخارہ کی طرف بھی آپ جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ دل کا سکون و اطمینان۔ جب تم اس شخص کے بارے میں سوچو تو تمہارے دل کو سکون ملے، گھبراہٹ نہ ہو۔ قرآن میں ہے، اور اس نے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سورہ روم کی 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون ملے۔ مطلب جب کوئی رشتہ آپ کے پاس آتا ہے، ایسا رشتہ جو آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس میں سب سے جو پہلی نشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو باقاعدہ سکون محسوس ہو اس شخص کے بارے میں سوچنے سے، یا اس رشتے کے بارے میں سوچنا، آپ کو اچھی فیلنگ آئے۔ دوسرا یہ دعاؤں کا قبول ہونا۔ تم نے کسی نیک اور اچھے شریک حیات کے لیے دعا کی اور پھر ایسا رشتہ آ جائے، مطلب یہ دعاؤں کا نتیجہ اگر ملے، ایسا محسوس ہو کہ آپ نے دعا مانگی اور دعا کے نتیجے میں آپ کو کوئی اچھا رشتہ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ والدین اور بزرگوں کی رضا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی رشتہ آ گیا اور والدین کو پسند نہیں، بزرگوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ رضامند نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہی ہمارے لیے اچھا رشتہ ہے۔ اللہ اکثر نیک رشتوں کے لیے گھر والوں یا معتبر لوگوں کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے تاکہ راستے آسان ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 نمبر لوگ آ جائے اور آپ کہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا۔ اس میں تھوڑا فرق کرنا ہے۔ کردار اور دینداری، اس بندے میں جو کردار ہے وہ اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، دیندار بھی ہونا چاہیے۔ شخص کے دین، اخلاق اور کردار میں تمہیں واضح بہتری اور سچائی نظر آئے، کیونکہ حدیث میں ہے جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق تمہیں پسند نہ ہو تو اس سے نکاح نہ کرو۔ اگر پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ نمبر 5، مشکلات آسان ہونا۔ رشتے ہونے کے راستوں میں جو رکاوٹیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں خود بخود آسان ہو جائے، غیر متوقع مدد ملنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں، مشکلات آسان ہونا، کوئی راستے کی رکاوٹیں ہیں ختم ہو رہی ہیں، یہ جو آپ کو چیزیں سامنے محسوس ہوں گی، یہ بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مشکلات آسان ہو رہی ہے، آبسٹیکلز نہیں آ رہی، اور آسانی کے ساتھ آپ کو جو رشتہ ہے وہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد مشترکہ مقصد اور ویژن، تم دونوں کا خواب، زندگی کا راستہ تقریباً ایک ہو، یا کم سے کم ایک دوسرے کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کا خیالات بڑے اونچے، آپ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑی ماڈرن ہوں، اور کوئی مولوی حضرات سے آپ شادی کر رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ فرق آ گیا۔ ایک ایسا بندہ ہے، آپ
اگر یہی اگر الٹا کر دیں، مثال کے طور پہ آپ بڑی باپردہ خاتون ہیں اور آپ کو ایسا رشتہ مل رہا ہے جو بالکل اس کا آزاد خیال ہو اور کہے کہ نہیں یہ کوئی کام کی چیزیں نہیں ہے، یہ دقیانوسی باتیں ہوتی ہیں، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی جو ہے نا عمل دخل نہیں ہے، اگر اس قسم کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تب بھی سوچ لو کہ یہ تمہارے لیے بہتری نہیں ہے۔ اچھا، 7واں نمبر، دل کا سکون استخارہ میں اشارہ۔ ٹھیک ہے، استخارہ کے بعد دل کا مطمئن ہونا یہ بہت اچھا ہے، آپ اگر استخارہ ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ استخارہ خود کریں، یہ مشورہ اللہ سے آپ خود کریں، کسی اور کو کیوں کہہ رہی ہیں۔ اس میں آپ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کو استخارہ کی کتاب بھی ملتے ہیں، آپ کو کوئی رہنمائی بھی کر سکتا ہے کہ استخارہ کس طرح نکالنا چاہیے، اس میں آپ کو حدیث میں بھی چیزیں واضح ہیں کہ یہ دعائیں کریں گی، یہ کر کے سوئیں گی تو آپ کو خواب میں اشارے ملیں گے، یا آپ کو دن میں ایسے کوئی بات نظر آ جائے گی، اشارے مل جائیں گے۔ تو یہ تو بہت آسان سا معاملہ ہے، اب خود بھی استخارہ کریں، اس میں دل کو مطمئن کرنے کے لیے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ 3 مرتبہ اگر 100% رزلٹ آپ کو مل گیا تو اوکے، نہیں تو پھر 5 مرتبہ کریں، 5 مرتبہ رزلٹ مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر 7 مرتبہ کریں۔ 7 مرتبہ آپ کے سامنے جب رزلٹ آئے گی تو آپ خود اس قابل بن جاؤ گی کہ آپ آسانی کے ساتھ یہ معاملہ طے کر سکتی ہیں کہ آپ یہ بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ رزلٹ نتیجہ نکال سکتی ہیں کہ یہ فلاں رشتہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ساری دنیا بنا دی، ہر چیز آپ کے لیے، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بنا دی، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو بھی نشانیاں ہیں، جو بھی اشارے ہمیں ملتے ہیں، ان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں بار بار اس لیے قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے، افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے۔ بار بار یہ چیزیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ آنکھیں کھولو، عقل کرو، دیکھو، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں بنایا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیزیں بنا کے پھر اشارے بھی دے دیے، اشاروں کے ساتھ آپ کو نشانیاں بھی دے دیں، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کون سی چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بہت واضح سی بات ہے کہ اشارے اللہ نے تمہارے لیے بنائے، تمہارے جیون ساتھی، یہ صرف جیون ساتھی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات بھی بہت سارے ایسے ہیں جس میں آپ کو 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے، کائنات کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اشارے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ صرف اس لیے کیونکہ آپ وہاں پہ اس طرف اپنا دھیان لے کر نہیں جاتے۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی، اس لیے کہ آپ اس طرف سوچیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو جو اشارے مل رہے ہیں ان کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے صحیح فیصلے کریں۔